يطع الله ورسوله فقد فاز آمنت بالله وصدق الله مولانا العلي وبلغنا رسوله النبي الكريم الحميد نحن على ذلك إذا من الشاهدين والشاكرين الحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ کے فضل و کرم سے ماہ رمضان المبارک کی سعادات سے اللہ تعالیٰ جل شانہ کے فضل و کرم سے اور پاک دار مدینہ علیہ السلام کی ہدایت سے سعادتیں ہم حاصل کریں روزے کے الحمدللہ ایک ہی بہن اللہ تعالیٰ کے کرم کے بغیر اور گناہ وہ ہماری اپنی کمزوری اور اپنی خرابی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ جل شانہ نے ہم پہ روزے فرض کی ساری دنیا کے انسان پر یہ ٹرمپ پہ روزہ فرض نہیں یا مودی پہ روزہ فرض اور کلمہ پڑھے لیکن رسول اللہ کا بغض اگر اس کمینے کے دل میں ہے تو اس پہ بھی روزہ فرض اللہ نے تخصیص کر کے یا ایھا الذین آمنوا ایمان والو کتب علیکم الصیام تم روزے پڑھو اور امام کس چیز کا نام ہے مدینے والے آقا کی محبت لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ بندہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا سرکرنا حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین سبحان اللہ کل دنیا کے انسانوں میں اللہ کے پیارے اولیاء کاملین کے بعد اگر سب سے محبوب ہستے ہیں تو والدین والد اگر سید العقیدہ ہے اندازہ لگائیں کیا دینے جاتی ہو ولیوں کے آستان کیا ملتا ہے میں نے کہا دنیا کے پاگلوں اگر ابا کا چہرہ دیکھو اور حج کا ثواب ملتا ہے اللہ کے ولی کا چہرہ دیکھنے سے سوچے اللہ اور یار کتے کو بھی پتہ ہے کہ ولی کا مقام کتے کو بھی جس کا ذکر اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا قلبهم باسط برائے النصیب یہ جو میں کہ قلب عام کتا نہ یہ روسی کتے کی ہمارا کتے کی بات نہیں یا اللہ کس کتے کی بات ہے میں قلب اس کتے کی ہے جس نے میرے ولیوں کو پہچانا چار ٹانگوں والا کتا
والے کی بات نہیں کر رہا، دو ٹانگ والا نہیں پہچان سکتا، وہ تو ساری کائنات کے آقا کو بھی اپنی مثل کہتے ہیں۔ جس ذات پر رب ناز کرتا ہے، هو الذی ارسل رسولہ بالہدیٰ۔ میں لوگوں اگر جاننا چاہتے ہو نا کہ میں اللہ کتنی بڑی عظمت اور شان والا ہوں، تو دیکھ لو میں وہ اللہ ہوں جس نے محمد کو بنایا۔ سبحان اللہ۔ جس سے پہ اللہ ناز کرتا ہے وہ پاگل ہو تیری نسل ہے۔ ہم پر تو 5 نمازیں فرض ہیں، محبوب پر تو 6 فرض۔ ہماری نسل ہوتے تو ہم پر بھی 6 فرض ہوتے، ہم پہ تہجد فرض کیوں نہیں؟ میں تو ہمارے سونے کا وقت فرض کر دوں اور اکثر نیند میں رہو، فرض کی اکثریت چھوڑنے سے بندے گناہ گار ہو گئے، فاسق ہو گئے۔ اور سرکار تو وہ ہیں جن کو نیند ہی نہیں آتی، کیونکہ وہ ہیں رحمت للعالمین، پورے عالمین پر رحم کرنے والے اللہ کی عطا سے رب نے بنایا ہے۔ اور پورے عالمین، عالمین جمع عالم کی، عالم کہتے ہیں ماسب اللہ کو، اللہ کی ذات پاک کے سوا جو کچھ ہے عالمین ہے، اور ان سب کے لیے رحمت ہمارے آقا ہیں، اور رحمت جو ہے نا وہ سبب بنتی ہے وجود میں لانے کا۔ ہمارے آقا کی رحمت کے سب کے ساری کائنات کی مخلوق وجود میں ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ قرآن سمجھو، حیا کرو۔ قرآن کہہ رہا ہے، کیونکہ دیکھو بھائی ساری مخلوق سے پہلے ہمارے آقا کی صرف ذات نہیں، صفت رحمت بھی پہلے بھی۔ ہم آپ دیکھیں قرآن پاک ہے نا، آپ رحمت للعالمین ہے، اور عالمین کس کو کہتے ہیں؟ ما سوى اللہ۔ عالمین جمع عالم کی، عالم کہتے ہیں ما یعلم بہ شیء، جس سے کسی شے کی پہچان ہو۔ شے کیا ہے؟ اللہ کی ذات، اور مخلوق ساری اس کی پہچان کراتی ہے۔ اللہ کی ذات کے سوا سب کچھ عالمین ہے، اور عالمین کے لیے رحمت ہمارے آقا۔ اب آپ بتائیں، رحمت صفت ہے اور صفت تابع ہوتی ہے ذات کی۔ ہم کہتے ہیں زید عالم، زید عالم ہے، اگر زید ہی نہیں تو عالم کس کو کہیں؟ غور کرنے سمجھنے کی بات ہے۔ سرکار رحمت ہے کل عالمین کے لیے، اگر سرکار کی ذات نہیں تو رحمت کیسے ہوگی؟ اور اگر کوئی شے اللہ کی ذات کے سوا ہمارے آقا سے پہلے ہوتی تو جتنا وقت وہ شے پہلے تھی اتنا وقت اس کے لیے آقا رحمت نہ ہوتے، کیونکہ ذات ہی نہیں تو رحمت کہاں سے آئے گی؟ اتنا وقت آپ اس کے لیے رحمت نہ ہوتے تو رب فرماتا پھر کہ وما ارسلناک الا رحمتا بعض العالمین، پیارے ہم نے آپ کو بعض عالمین کے لیے رحمت بنایا، مگر رب فرماتا ہے رحمت للعالمین، کل عالمین کے لیے رحمت ہو۔ تیری ذات تو درکنار کائنات کی شائی کوئی نہیں تھی، تیری تو صفت رحمت بھی سب سے پہلے۔ سب سے بڑا ہتھیار ہمارے پاس کیا ہے؟ لوگ کہتے ہیں لوگ ہمیں اللہ معبود ہے، کیوں؟ اصلیت کی نفی کرتے ہیں۔ قرآن نے نہیں کہا قل انما انا بشر مثلکم، محبوب کہہ دو، فرما دو کہ میں تمہاری مثل بشر ہوں۔ بڑا ہتھیار ہے مثلیت۔ میں آپ کی خدمت میں یاد کرتا ہوں، سرکار کے جتنے کمالات ہیں جتنے اللہ تعالیٰ نے خود اعلان کیا،
فرمایا نا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. اب رحمت للعالمین ہونا کمال ہے. اللہ نے خود اعلان کیا قد جاءکم من اللہ نور، میں تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور آ گیا. خود اعلان کیا قد جاءکم برہان من ربکم، رب کی طرف سے تمہارے پاس رب کی برہان، دلیل عتم آ گئی، حجت بالغہ آ گئی. اعلان خود کیا، خود ہی فرمایا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. میں لوگوں تمہارے پاس بھیج رہا ہوں کس کو؟ جو سب نبیوں سے افضل ہے. سبحان اللہ. جو سب نبیوں سے افضل ہے. یا ایھا النبی، رب نے فرمایا کسی کو نہیں کہا یا ایھا النبی ہمارے آقا کے سوا. حالانکہ نبی تو 1,24,000 ہے، کم ہو گئی. باقی سب کے نام لیے، یا آدم، یا موسیٰ، یا ابراہیم، یا نوح، سب کے نام لے کر پکارا. مگر جب میرے آقا ہمارے آقا سبحان اللہ، قرآن نے کہیں نہیں فرمایا یا محمد ہو، کہیں نہیں فرمایا یا ایھا النبی ہو، یا ایھا الرسول ہو، یا ایھا المزمل ہو، یا ایھا المدثر ہو. اگر سرکار کو فیض بانٹتے ہوئے دیکھا فرمایا یا ایھا الرسول، غیب کی خبریں دیتا ہوا دیکھا تو فرمایا یا ایھا النبی ہو. سرکار اگر چادر اوڑھے ہوئے تو یا ایھا المدثر ہو، کمبل پہنے ہوئے تو یا ایھا المزمل ہو. ہر عظمت کا اعلان خود کیا رب نے. لیکن کہیں قرآن میں فرمایا کہ قد جاءکم بشر مثلکم، کہ تمہارے پاس تمہاری مثل بشر آ گیا. نہیں، خود نہیں اعلان کیا بشریت مصطفیٰ کا. بشر ہیں وہ مگر بے مثل و بے مثال، ہمارے عقل سے بھی مافوق ہے ان کی بشریت. رب نے نہیں کہا کہ تمہارے پاس بشر آ گیا تمہاری مثل. نہیں، تو میں کل محبوب آپ کہہ دیں، آپ فرما دیں انما انا بشر مثلکم، بس میاں میں تمہاری مثل بشر ہوں. یا اللہ سارے کمالات کا اعلان تو نے خود کیا ہے، بشریت کا اعلان تو خود کیوں نہیں کرتا؟ فرمایا پیارے جو عارضی صفت اختیاری ہوتی ہے نا اس کا اعلان موصوف خود کر سکتا ہے اور کوئی نہیں کر سکتا. سبحان اللہ. سیدنا آدم علیہ السلام نے عرض کی ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. یا اللہ اگر تو کرم نہ فرمائے ہم خاسرین میں ہیں. تو جناب بندہ اور انہوں نے اپنی طرف ظلم کی نسبت نہیں کی من الظالمین. تو کیا تم کہہ سکتے ہو آدم علیہ السلام معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ظالم ہے؟ کنت من الظالمین خود کہا ہے قرآن میں یا نہیں؟ کوئی کہہ دے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کہ آدم علیہ السلام ظالم ہے وہ کافر ہے. کوئی کہے وہ خسارے میں ہے کافر. وہ خود کہہ رہے ہیں، دوسرا نہیں کہہ سکتا. رب کا بادشاہ آ جائے رعایا کے سامنے کھڑا ہو جائے، کہ لوگوں میں تمہارا نوکر ہوں. یہ تو بادشاہ صدر کی بات نہیں کر رہا، میں وزیر اعظم کی بات نہیں کر رہا، کیونکہ یہ تو بیچارے نوکر ہوتے ہیں نا عوام کے. ان کو ایک سیٹ پہ منتخب کیا جاتا ہے، ان کو ڈیوٹی تو ان کی ہوتی ہے عوام کی خدمت کرنا. چاہے تو کھاد اتارنے کی خدمت کریں، چاہے لوٹنے کی خدمت کریں، چاہے جھوٹ بول کے ان بیچاروں کو مصیبت میں مبتلا کر دیں. میں ان کی بات نہیں کر رہا، میں سلطان کی بات کر رہا ہوں. بادشاہ کی بادشاہ کھڑا ہو گیا رعایا کے سامنے، کہتا ہے میاں میں تمہارا نوکر ہوں. ایمان سے بتاؤ رعایا کہہ سکتی ہے یہ ہمارا نوکر؟ نہیں. عقل والے بولے باقی چپ رہے.
جو بادشاہ کو کہے گا نا یہ ہمارا نوکر ہے، وہ باغی، بادشاہ کو نوکر کہنے والا باغی ہے، اور باغی کی سزا موت، پھانسی لگاؤ اس کو۔ یہ باغی ہے نام مراد، اس نے سلطان کو غلام کہہ دیا ہے۔ ہم کوئی نہیں کہتے کہ وہ خود کہہ رہا ہے جی میں تمہارا نوکر ہوں، کہیں پکڑ کام۔ رب نے فرمایا پیارے یہ بشریت اختیاری ہے آپ کی ذات کے ساتھ نسبت ہے، لیکن ذات بشریت نہیں۔ میں نہیں کہتا کہ تم بشر ہو ان بشروں کی طرح، آپ خود کہہ دیں اگر کوئی آپ کو اپنی مثل بشر کہے گا تو وہ باغی ہوگا، اور میں اس کتے کو جہنم میں پھانسی پہ لگاؤں۔ تو حضرات محترم، لیکن یہ بات بھی تو ہے ذہن میں، کہلوایا کیوں رب؟ قلت وقت کے پیش نظر اجمالی بات کر دیتا ہوں۔ حضرت عزیر علیہ السلام 100 سال نیند فرمانے کے بعد 100 سال میدان میں پڑے رہے، گدھا گل سڑ گیا، اتنے صرف 2-4 بال پڑے تھے، کھانا جو 10 گھنٹے بھی برداشت نہیں کرتا بغیر یہ آج کل کی مشینوں کے، فریج ہو فریزر ہو علیحدہ بات، اس وقت فریج تھی ان کے پاس، تو میدان میں آپ بھی سوئے ہوئے ہیں، ساتھ کھانا بھی پڑا ہے، گدھا بھی کھڑا ہے، 100 سال گزر گئے۔ رب نے جب انہیں بیدار کیا نا، پوچھا کم لبستہ، قرآن پاک پڑھ رہا ہوں، کتنا وقت سوئے ہو؟ عرض کی لبست یومن و بعد یوم، اور میرا خیال ہے 24 گھنٹے یا 24 سے بھی کم، 24 گھنٹوں سے بھی کم۔ رب نے کیا فرمایا؟ بل لبست یا تو آمن، پیارے 100 سال گزر گئے، سبحان اللہ۔ انظر الی طعامک لم یتصنع، اب دیکھ ہماری قدرت، 100 سال گزر گیا تیرا کھانا تروتازہ پڑا، اپنے گدھے کو دیکھو، نہ جسم ہے، نہ ہڈیاں ہیں، نہ بوٹیاں ہیں، نہ کھال ہے، کچھ نہیں، یہ 2 بال بھی نشانی کے لیے رکھے ہیں، تاکہ تو نے کہا تھا نا کہ یا اللہ یہ ساری بستی گر گئی، لوگ ختم ہو گئے، مکان نہیں ہے، کچھ نہیں، تو ان کو کیسے زندہ کرے گا؟ اب میرے زندہ کرنے کو چھوڑ، تو کہے اپنے گدھے کو کہ کن بے اللہ، تمہارا گدھا کھڑا ہو۔ 40 سال عمر تھی آپ کی جب گھر سے چلے تھے، 100 سال کے بعد قرآن کہتے ہیں سچی کتاب، 100 سال کے بعد جب کھڑے ہوئے 40 سال کے تھے، واپس اپنی بستی میں پہنچے تو بستی کے رنگ بدل چکے تھے، گھر سے چلے تو آپ کا ایک صاحبزادہ تھا 20 سال کا، یہ اللہ کے نبی ہیں عزیر علیہ السلام، صاحبزادہ تھا 20 سال کا، گھر گئے نا، سلام کیا، بیٹے نے اوپر دیکھا، بولوں گے پورا پڑھتے، دیکھا کھڑے ہو، ابا جی آ گئے، ابا جی 40 سال کے تھے، بیٹا 120 سال، پورا پشت لکڑی پکڑ کے بیٹھے، جناب بندہ یہودیوں نے کہنا شروع کر دیا یہ بشر نہیں ہے، معاذ اللہ ثم معاذ، یہ اللہ کا بیٹا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے مٹی کو پھونک ماری، اڑنے لگے پرندے، فرمایا ابرئ الاکمہ والابرص واحیی الموتیٰ باذن اللہ، اور لوگوں میں مشکل کشا بن کے آیا ہوں۔ جناب کس سے ہے کہ فرمایا لاؤ میرے پاس وہ نابینے جو ماں کے پیٹ سے اندھے پیدا ہوئے ہیں، جن کی آنکھیں بھی نہیں، ایک ہوتا ہے عامہ اس نابینے کو کہتے ہیں جس کی آنکھیں ہیں مگر ان میں نگاہ نہیں ہوتی، اور یہ ہے اکمہ، ابرئ الاکمہ والابرص، اکمہ اس نابینے کو کہتے ہیں صرف گوشت ہوتا ہے، آنکھ ہوتی نہیں، اور میں میرے پاس وہ لاؤ
جن کی آنکھیں ہیں نہیں، میں صرف ایک لمحے کے اندر صرف ہاتھ لگاؤں گا، آنکھیں بھی آ جائیں گی، نگاہ بھی سبحان اللہ، مشکل کچھ ہو گئی ہے نا۔ تو میں وہ مریض جن کو سارے اطباء نے لاعلاج قرار دے دیا ہے، میرے پاس رہو، ایک لمحے میں شفا دو، اور چھوڑو مردوں کو اٹھا کے لاؤ، میں جلا دوں گا، زندہ کر دوں گا۔ یا اللہ یہ کیا ہوگا؟ میں نے جو طاقت دی ہے، تم کون ہو؟ یہ مقتدی کی طاقت ہے، مدینے والا تو امام ہے۔ تو میں جب عیسیٰ علیہ السلام نے گھروں میں پڑی ہوئی چیزیں بتائیں، جب انہوں نے لاعلاج مریضوں کو شفا دی، جب انہوں نے مردوں کو جلایا اور پرندوں میں مٹی کے پرندوں میں پھونک ماری اور اڑا دیا، قوم کہنے لگی معاذ اللہ ثم اللہ، نہیں یہ عام بندہ نہیں ہے، یہ بشر نہیں ہے، یہ تو اللہ کا بیٹا ہے۔ عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہہ کے مشرک ہو گئے۔ عزیر علیہ السلام والے یہودی تھے، انہوں نے ان کو اللہ کا بیٹا کہا اور مشرک ہو گئے، جہنمی ہو گئے۔ فرمایا یہ تو پیارے ایک معجزے والا اور وہ 4-5 معجزے والا تھا، اور تم تو سر سے لے کر پاؤں تک معجزہ بن کے گئے ہو۔ اگر تم نہ کہو نا میں تمہاری مثل بشر ہوں، ان کو تو اللہ کا معاذ اللہ بیٹا کہتے رہے، تمہیں تو کہیں گے خود اللہ آ گیا۔ تو نفی الوہیت کے لیے کہہ دو کہ میں تمہاری مثل بشر ہوں۔ آپ کہیں گے میں تمہاری مثل بشر ہوں، میں کہوں گا قد جاءکم من اللہ نور۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سیدی مرشدی یا نبی، جن کے دلوں میں میرے آقا کی محبت ہے، اور محبت کا تقاضا ہے من احب شیئا اکثر ذکرا، جو کسی شے سے محبت کرتے ہیں اکثر اسی کی بات کرتے ہیں۔ اللہ نے جو ان کو محبوب بنایا، اللہ کچھ اور کرتا ہے۔ ان اللہ و ملائکتہ، میں ہر آن اور ہر لمحہ میں اپنے محبوب کا ذکر کرتا ہوں۔ یار ہو امتی، کلمہ ان کا پڑھے رہے، نبی کیا کر سکتا ہے؟ مر کے کسی اور گندے کا کی تردید کر، مودی کے خلاف بول، ٹرمپ کے خلاف بول، کسی کافر مشرک کے خلاف بول، یہ کیا کہ تم اللہ کے حبیب کے خلاف بکواسیں کرتا ہے؟ کہ نبی کچھ نہیں کر سکتا؟ یا رسول اللہ کیوں کہتے ہو؟ نبی کو سن سکتا ہے، نبی کو مشکل پوچھا، نبی کو حاجت روا، بدھو بیٹھے ہوتے ہیں کہ بدھو نہ بنو، عقل والے بنو۔ ہمارے آقا بے مثل و بے مثال ہے، ہر اعتبار سے، ہر اعتبار سے۔ کوئی ہے جو لامکانوں پہ گیا؟ جہاں مکان ہی نہیں، نہ ٹھہرنے کی جگہ، نہ بیٹھنے کی جگہ، نہ ہلنے کی جگہ، نہ حرکت کی جگہ، نہ سکون، سراغ عین و متاع کہاں تھا، نشانے کا کوئلہ کہاں تھا، نہ کوئی صافی، نہ کوئی راہی، نہ سنگ منزل، نہ مرحلے تھے۔ سبحان اللہ، غور کرو بابا، رب نے فرمایا ہر ایک پہ روزہ فرض نہیں۔ سبحان اللہ، روزہ صرف اسی پہ فرض ہے جس کا دل میرے محبوب کی محبت کے دور سے صاحب اپنے جیسا سمجھتے تو ان کی تھوک پاک کو ہاتھوں پہ لیتے، تھوک پاک، لعاب دہن پاک، نیچے نہیں گرنے دیتے تھے۔ سرکار وضو فرماتے، صحابہ اس پانی پہ جھپٹ پڑتے تھے، اپنی مثل سمجھتے تو خود نہیں انہوں نے وضو کیا تھا، جھپٹ پڑتے پانی سرکار کے دھومن پر۔ اور رب نے بھی شب معراج فرمایا جبریل میرے محبوب کے اعلیٰ کو چوم کر جو پانی نیچے گر رہا ہے نا، نیچے نہ گرنے دینا، اپنا طبق جو لے کے گیا اس میں جمع کر، یا اللہ کرنا کیا؟ میں جب جنت کی سیر فرمائیں گے نا، جنت کی حور و غلمان پر اور اشجار و اسمار پر میرے محبوب کا دامن دھومن چھڑک دینا، جہاں بھی قطرہ پہنچے گا اور غسل میں زیادتی۔ سبحان اللہ، بچا جو تلووں کا ان کے دھومن بنا وہ جنت کا رنگ روغن، جنہوں نے دولہا کی پائی اترن وہ پھول گلدار نور کی۔ سبحان اللہ، آنکھ والا تیرے جو بن کر تماشا دیکھے، دیدہ گور کو کیا ہے، نظر کیا دیکھے،
ایمان والوں پر فرض تھا روزہ، عبادتیں سب نے کی، صحیح العقیدہ لوگوں کا روزہ جو ہے نا اگر قبول ہوا ہے تو اس کے قبول ہونے کی علامت کیا ہے؟ لعلکم تتقون، روزے ختم ہوں گے مگر تیرا تقوی ختم نہیں ہوگا، تو ساری زندگی متقی رہے گا، کیونکہ رب نے کھانے کی اجازت دی تو تو نے کھایا، رب نے روک دیا تو تو روکی، اور اب رمضان پاک ختم ہو گیا، نماز ختم ہو گئی۔ ٹھیک ہے، ہمیں تو رمضان پاک 3 منزلوں پر بندے نظر آتے تھے۔ اللہ تعالیٰ شیخ صاحب کو آباد رکھے، حاجی شیخ محمد مشتاق جیسے دیکھو نا مسجد، کہا نہیں ان کو کسی نے، مگر پہلے بھی اس مسجد کی تزئین و آرائش انہوں نے کی، اب بھی وہ اس کی توسیع تزئین آرائش کر رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا تو بندہ ہو کر یہ کر رہا ہے میرے گھر کے لیے تو میں تجھے چھوڑ دوں گا، میں نے تیرا گھر بنا رکھا ہے جنت، سرکار کا ہے مسجد کی جو خدمت کرنے والے لوگ ہیں نا، جب یہ جائیں گے نا موت کے بعد جنت میں گھر بنے ہوئے۔ حضرات محترم، رمضان پاک کی عبادات اور ریاضات کی مقبولیت کی علامت یہ ہے کہ بندہ رمضان پاک چلا جائے لیکن جس طرح رمضان پاک میں اللہ کا حکم مان کر کھانا پینا چھوڑا تھا اور جب اجازت دی تو کھایا پیا، اسی طرح ساری زندگی دیکھے کہ پھر میں جو کام کر رہا ہوں رب تو ناراض نہیں ہوں۔ اگر تقوی اختیار کرے گا، پرہیزگاری، تو فرمایا پھر جب اس کو موت آئے گی نا اس کی موت بھی نعمت ہے۔ تو فضل المومن الموت، مومن کے لیے موت تو پائے۔ اور جناب بندہ اب 4-5 دن قبل ہمارے انتہائی محترم سید نواب علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ ساری زندگی اس مسجد کی خدمت کرتے رہے، جیسے انتظامیہ کے ساتھ باوجود کمزور ہونے کے، بوڑھے ہونے کے، پھر بھی چل کے آتا، وہ فوت ہو گئے ہیں، ان کے لیے تو جنت منتظر ہوگی، ان کی تو قبر جنت کا باغ بنے، ایک سید ہے وہ، اور قرآن کہتا ہے الحقنا بہم ذریتہم، سید جو ہے نا سید النسب، سید وہ ہے رسول اللہ کی اولاد، قرآن کہتا ہے اولاد کو ماں باپ کے ساتھ ملنا۔ تو جناب بندہ اللہ تعالیٰ ان کو غریب کی رحمت فرمائے، ہم سب کو تقوی کی توفیق عطا فرمائے۔